स्मोग और कोरोना के बढ़ते वार स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नवंबर के दूसरे हफ्ते से बंद हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दे दी। वफाक में नवंबर के दूसरे हफ्ते से छुट्टियां देने की तजवीज से रिकॉर्ड। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक और तालिब इल्म कोरोना पॉजिटिव निकला। मुतासरा तलबा की तादाद 10 हो गई और महकमा सेहत ने वाइस चांसलर को तमाम तलबा की स्क्रीनिंग कराने की हिदायत कर दी। सियासी दबाव या इंतजामी रुकावट, घंटा घर फैसलाबाद के अतराफ ऑपरेशन रोक दिया गया। रजिस्ट्रियां सामने आने लगी। तस्दीक न तनसीख और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी चुप साध ली। जिला इंतजामिया को कार्रवाई के लिए BOR रिपोर्ट का इंतजार। सर्कुलर रोड और 8 बाजारों में 500 दुकानों का यहां पर मामला हल न हो सका। चीनी है या नमक, मिठास नाम की कोई चीज नहीं। दरामदी चीनी पर खरीदारों के तहफ्फुज़ात गैर मायारी करार दे दी। बाजार में 3 कीमतों पर चीनी बेचे जाने की शिकायत भी सामने आ गई। मार्केट में सिर्फ पाकिस्तानी चीनी बेची जाए। ताजिर रहनुमा असलम भल्ली ने इंपोर्ट चीनी की कमर्शियल फरोख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। काश्तकार चीनी की दरामद पर तशवीश में मुब्तला। जंग में कमात के ज़ेर काश्त रकबे में 50,000 एकड़ का इजाफा किया गया। क्रशिंग सीजन करीब है, अपनी चीनी कहां बेचेंगे। कमात के काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। किसान बोर्ड का सेक्रेटरी ज़राअत से मुलाकात का फैसला। कल एहतजाज की कॉल भी दे दी है। पॉलिसी है, इसके लिए जो हम ज़राअत में जो हमारे मसाइल हैं उनके लिए हमारी हुकूमत जो है वो कोई काम नहीं कर रही। चीनी बाहर से मंगवाने का फैसला किया और मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से रेट भी जो हैं वो तो कम होंगे, लेकिन जो है काश्तकार को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। महंगाई का नया तूफान। LPG की कीमतों में 10 रुपए किलो तक इजाफा। फी किलो कीमत 130 रुपए पर जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1530 रुपए हो गई। सर्दियों में गैस महंगी करने पर शहरी बिलबिला उठे। फैसलाबाद में मेडिकल तलबा के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को इम्तिहानात लेने और डिग्री देने की इजाजत दे दी। जनवरी 2021 में फर्स्ट ईयर MBBS इम्तिहानात मुतवक्के। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी की सिटी 41 से गुफ्तगू। जंग में नौज़ायदा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन न लगाने का इंकशाफ। अफसरान को राजी करने के लिए अमला मुबैना तौर पर बोगस रिपोर्ट तैयार करने लगा। कोट साज सिंह के 57 बच्चे 0 डोज वैक्सीन से महरूम। बच्चों के बीमारियों का शिकार होने का खदशा। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में आए सर्जन तैनात न किया जा सका। ऑपरेशन थिएटर 3 माह से बंद। और अमराज़ चश्म में मुब्तला मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। मरीज का कहना ऑपरेशन के लिए एलाइड अस्पताल भिजवाया जा रहा है। फैसलाबाद में 3837 मकामात से डेंगू लार्वे तलफ। 37 मुकदमात दर्ज कराए गए। 1100 से ज्यादा अफराद को वार्निंग दे दी गई। रमा बर्स डेंगू के 5 मरीज अस्पतालों में आए और सेहतियाब भी हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद उमर मकबूल की ज़ेर सदारत इजलास में महकमों की ब्रीफिंग। सफाई की नाकिस इंतजामात। अहमदपुर सयाल में खारिश की बीमारी फैलने लगी। गुज़श्ता माह 1500 से जायद मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स का सफाई का खास ख्याल रखने और बीमार पड़ने पर फौरी डॉक्टर से रुजू का मशवरा। लॉयलपुर जोन के टैक्स गुजारों की जानिब से 53 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम। एक्सपोर्टर्स की जानिब 12 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम किए गए। मुलाजमत पेशा अफराद ने 1 करोड़ 30 लाख, दीगर ने 40 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम किए। राइस मिल से चलने के बाद भी धान की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात। 2000 से शुरू होने वाली खरीदारी 3 रोज में ही 1600 पर आ गई। जंग के किसान कीमत मुकर्रर न होने पर तहफ्फुज़ात का शिकार। सस्ती धान फरोख्त करने पर मजबूर। अंजुमन ताजरान अल मदीना कमर्शियल मार्केट के नामों से रिसालत रैली और सरपरस्त आला मिर्जा तालिब बेग ने रैली की क़यादत की।
صدر ارشد گوجر اور سیکرٹری خارجی خالد محمود سمیت دیگر کی شرکت، شرکاء نے نعرے بھی لگائے۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی ہر سطح پر مذمت، گرینڈ ہیلتھ الائنس نے الائڈ اسپتال فیصل آباد میں ریلی نکالی، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے جمعیت علماء امامیہ پاکستان کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، مرکزی صدر علامہ غلام اکبر ساکی، علامہ صفدر رضا قاسمی، ڈپٹی سیکرٹری پنجاب مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر افتخار حسین نقوی اور دیگر علماء کرام کی شرکت۔ ایم پی فردوس ٹوئی اور جوائنٹ سیکرٹری پی ٹی آئی نارتھ ریجن پنجاب ہما یونس کا ایف پی اے سائٹ پر بنے مختلف مالز کا دورہ، آگ بجھانے والے آلات اور ایمرجنسی ایگزٹ کا معائنہ کیا گیا۔ سہولیات نہ ہونے پر مالز مالکان کو وارننگ بھی دی گئی۔ چنوٹ موڑ سے جنگ شہر کو ملانے والی اہم ترین شاہراہ کی ٹوٹ پھوٹ 2 سالوں سے مرمت نہ ہوئی، سڑک سے گزرنا محال ہو گیا۔ جا بجا گھڑے حادثات کو دعوت بن گئے اور شہریوں کی ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جنگ میں مال گاڑیاں بند، ریلوے کے گودام کھنڈر بن گئے، گوداموں کی خستہ حالی اور سنسانی کے بعد نشیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ شہریوں کا وزارت ریلوے سے نوٹس لینے اور مال گاڑیاں جلد بحال کرنے کا مطالبہ۔ غلہ منڈی فیصل آباد میں فوڈ اتھارٹی کے چھاپوں سے تاجر تنگ آ گئے۔ صدر غلہ منڈی کہتے ہیں تاجروں کو کاروبار دوست ماحول دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ گوداموں پر آئے روز چھاپوں سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ سٹی 41 کی خبر پر ڈی ایچ کیو چنوٹ انتظامیہ کا ایکشن، اسپتال میں ایچ آئی وی سینٹر فعال کر دیا گیا۔ ایڈز سے متاثرہ مریض علاج کے لیے اسپتال کا رخ کر سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ چنوٹ کا سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، مین شاہراہوں کے ارد گرد ریت اور مٹی ہٹانے کا کام شروع، گرین بیلٹس اور ڈیوائیڈر صاف رکھے جائیں گے اور ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے میونسپل کمیٹی عملہ کو ہدایت کر دی۔ توبہ کی عوام کا دیرینہ مطالبہ بالآخر پورا ہوگا، شورکوٹ روڈ کا تعمیراتی کام شروع کرا دیا گیا۔ ایم پی ایس سعید احمد سعیدی نے کام کا جائزہ لیا، معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا سرکاری کالجز میں ماہانہ ٹیسٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، فیصل آباد میں بھی طلبہ کے ماہانہ اور سماہی بنیاد پر ٹیسٹ دیے جائیں گے، ٹیسٹوں سے نتائج میں بہتری لانے پر مدد ملے گی۔ پولیس میں بھرتی کے لیے فزیکل ٹیسٹ، امیدواروں کے کانت اور چھاتی کی پیمائش، فیصل آباد میں 36,000 امیدوار میدان میں، 7 اور 8 نومبر کو دوڑ ٹیسٹ ہوگا، چنوٹ میں 6,480 درخواستیں جمع، دوڑ کا مقابلہ 6 نومبر کو ہوگا۔ تحصیل کونسل جنگ کے نادہندہ دکانداروں کے خلاف کارروائی، 150 دکانداروں سے 80 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے۔ دکاندار 3 سال سے تحصیل کونسل کے نادہندہ تھے، میونسپل کارپوریشن کو بھی نادہندگان سے ریکوری کی ہدایات۔ سرافہ بازار فیصل آباد میں 6 باوردی گارڈز کی ضرورت ہے، تحفظ فراہم کیا جائے، سرافہ مارکیٹ کے تاجروں نے سی پی او کو سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست دے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ کی ٹائیگر فوڈ سے ملاقات، فوڈز کے کام کرنے کے طریقہ کار اور ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال، انتظامیہ کی مدد کے لیے فوڈز کے خفیہ کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر ٹائیگر فوڈز متحرک بوانا میں سہولت بازار، یوٹیلیٹی سٹورز اور پناہ گاہ کا دورہ، اشیاء خور و نوش کی فراہمی، قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا گیا۔ تحصیل لالیاں کی عوام کے لیے خوشخبری، ٹی ایچ کیو اسپتال میں انڈور فارمیسی کا افتتاح کر دیا گیا، صبح 8 سے رات 8 بجے تک فارمیسی کھلی رکھے گی اور 6 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں فارماسسٹ اور نرسز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ گوجرا میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے بچوں کو 2 نئی بسیں مل گئیں، ایم پی اے بلال اصغر وڈائچ اور اسسٹنٹ کمشنر خرم شہزاد بھٹی نے افتتاح کیا،
پیر محل سینٹر میں ایم پی اے مخدومہ سونیا علی رضا شاہ کا بسوں کا افتتاح اور اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضی اور میجر ندیم شہزاد لیاقت علی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شورکوٹ بار کی جانب سے کچہری مسجد میں محفل میلاد، جنرل سیکرٹری بار راشد علی چودھری سمیت وکلاء کی شرکت، ناخوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ڈسٹرکٹ سائیکلنگ ایسوسی ایشن آف فیصل آباد کا ضلعی سطح پر سائیکلنگ ریس کرانے کا فیصلہ، ایونٹ میں ضلع بھر سے لڑکیاں حصہ لے سکیں گی۔ جیتنے والی لڑکیوں کو گولڈ، سلور اور براؤن میڈل تقسیم ہوں گے۔ انشاءاللہ گولڈ میڈل فیصل آباد میں رہے گا کھلاڑیوں کا عزم۔ چک 142 امین پور بنگلہ میں پلاسٹک والی بال ٹورنامنٹ کے 9ویں سیزن کا انعقاد، حسین لاجپال لیگ میں 14 ٹیموں کی شرکت۔ فائنل میچ چک 154 لدھیانہ اور 142 کھائی کے درمیان کھیلا گیا۔ اعصاب شکن مقابلے میں چک نمبر 154 لدھیانہ ٹیم نے جیت اپنے نام کر لی۔ پاکستانی کھیل عالمی سطح پر متعارف کرانے کا عزم، ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز ایسوسی ایشن کا جنگ میں فیسٹیول کرانے کا اعلان۔ دسمبر میں نیزہ بازی، شوٹنگ والی بال، کبڈی اور رسا کشی کے مقابلے ہوں گے۔ اور نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں فیصلہ بازی کھلاڑی چھا گیا، ایسے جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے دانت لیے بغیر نہ رہ سکے۔ عبدالسلام نے 1 گولڈ، 1 سلور اور 2 براؤنز میڈل اپنے نام کیے۔